نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 رمضان 9ویں پارے کے ہائی لائٹس۔ پوائنٹ نمبر 1، نعمتوں کو اللہ کا احسان سمجھنا چاہیے، اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں ہمیں دے رہے ہیں اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا ایک احسان ہے کہ وہ ہمیں اپنی نعمتوں سے نواز رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے اعمال کا، اپنے آپ کا کمپیریزن کرنا شروع کر دیں تو ہم خالی ہاتھ ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرنا اور اس کا احسان ماننا ہمارا فرض ہونا چاہیے۔ نمبر 2 ہے خوشحالی اور بدحالی دونوں ہی امتحان ہوتے ہیں۔ اب دونوں کیسے امتحان ہوتے ہیں؟ خوشحالی اس طرح سے کہ کیا خوشحال جو انسان ہے خوشحالی کے دنوں میں وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے؟ کیسے؟ کہ کیا وہ اپنے فرائض پورے کرتا ہے؟ کیا اپنے مال کو زکوٰۃ دے کر پاک صاف کرتا ہے؟ کیا اپنے مال میں سے غربا کا حصہ رکھتا ہے؟ کیا وہ اپنے معمولات عبادات پرفیکٹ طریقے سے کرتا ہے؟ کیونکہ ایک خصلت انسانی ہے کہ جب خوشحالی اور اس طرح کے معاملات ہوں تو شیطان زیادہ حاوی ہوتا ہے اور اس کو ہم غلط وے میں تو استعمال کر لیں گے دولت کو، لیکن اسلام کی راہ کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ اس لیے خوشحالی اس طرح سے ہمارے لیے امتحان ہوئی۔ اور بدحالی کے دنوں میں یا تو انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اس سے دعائیں مانگنے لگتا ہے، یا پھر شیطان اس پہ اس قدر حاوی ہو جاتا ہے کہ وہ کہنے لگتا ہے کہ ہم ہی ہیں ان مشکلات کا سامنا کرنے والے، ہمیں ہی تکالیف ہیں، ہم ہی مشکل میں ہیں، ہماری ہی گزر بسر مشکل سے ہو رہی ہے۔ تو اس طرح سے یہ دونوں چیزیں کیا ہوئیں؟ امتحان ہوئی ہمارے لیے۔ نمبر 3 ہے بے قراری، اضطراب اور تکلیف کی صورت میں 2 رکعت نماز ادا کرنے سے اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، اسے سکون اور قرار آ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دکھ، تکلیف یا پریشانی ہوتی یا کوئی بے چینی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے۔ ہم مسلمانوں کا طرز عمل بھی یہی ہونا چاہیے کہ بے قراری میں، پریشانی میں، تکلیف میں، کسی بھی دکھ کے عالم میں ہم اللہ تعالیٰ سے 2 رکعت نماز پڑھیں حاجت کے اس کو نیت سے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کے سکون کے لیے دعا کریں۔ نیک کام کرنے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، یعنی کبھی گمان نہیں ہونا چاہیے، فخر نہیں ہونا چاہیے، پراؤڈ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم تو نیک ہیں جی، ہم تو اللہ کے لیے، اللہ کے ایسے بندے ہیں، 5 نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بہت ڈر کے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسری بات یہ کہ ہمیں ہمارے ان اعمال کو قبول بھی کرے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ڈرتے تھے کہ پوری رات قیام میں کھڑے رہتے اور پاؤں مبارک میں سویلنگ ہونی شروع ہو جاتی، لیکن اللہ کا ڈر ہاتھوں سے نہیں جانے دیتے تھے۔ تو جب اللہ کے نیک بندے انبیاء ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے سے گریز نہیں کرتے تھے تو ہم تو ہیں ہی ادنا ناچیز، نکمے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں، تقویٰ ہمارے دلوں میں جگہ کر جائے اور اپنے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق کریں۔ نمبر 5 کامیابی صبر کے ساتھ ہے، یعنی صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کامیابی بھی ضرور دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو دین و دنیا میں رحمتیں اور برکتیں بھی دیتے ہیں۔ یعنی جو انسان اللہ کی راہ میں صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور کامیابیاں دیں گے۔ نمبر 6 ہے سختیاں اور تکلیفیں دلوں کو نرم کرتی ہیں، یعنی جب کسی انسان کو زندگی میں سختیاں اور تکلیفیں ملیں گی تو اس کا دل نرم ہو جائے گا، خوف خدا سے وہ ان پر صبر کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے گا۔ نمبر 7 ہے تکبر ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، یعنی جب انسان میں آ جاتی ہے تو وہ اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے کہ میں تو کوئی چیز ہوں، مجھے تو سب کچھ آتا ہے، اب میں کسی سے پوچھوں، کیوں پوچھوں، کس لیے پوچھوں؟ تو یہ سب کچھ جو ہے وہ ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔
نمبر 8 ہے نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے، اس لیے اپنے امور اس کے سپرد کر دینے چاہیے۔ ہر نفع ہر نقصان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے کسی مصلحت کے بنا پہ، تو کوئی اس سے بچانے والا نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو نفع پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، تو کوئی اس کو اس عمل سے بھی روکنے والا نہیں ہے۔ تو مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي لِلَّهِ، کہ میں اپنے تمام معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام احکامات کو بجا لانے والا بنائے، اور زندگی میں تقوی ہمارے دلوں میں جگہ کر جائے، تکبر سے بچائے، اور ہدایت کے راستے میں تکبر کو حائل نہ کرے، اور نفع و نقصان پر اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔